السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا کی علامات کیا ہیں، کرونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کون سی غذائیں کھانی چاہیے، اس پہ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی قوم پہ عذاب کب آتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک عذاب کا شکار ہے۔ تو اگر آپ انبیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو انبیاء کرام جو ہے جس قوم کی طرف بھی بھیجے جاتے تھے تو اس قوم پہ عذاب کیوں آتا تھا۔ تو اگر آپ تھوڑی سی بھی ہسٹری جانتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کسی بھی قوم پہ عذاب صرف ایک انڈیویجول یا ایک انفراد کی غلطی کی وجہ سے نہیں آتا تھا۔ اللہ کا عذاب جب بھی آیا ہے تو پوری کی پوری قوم جب غافل ہو جاتی تھی، جب اللہ کو نہیں مانتی تھی، یا بہت سارے لوگ مل کے اجتماعی غلطی کرتے تھے یا نافرمانی کرتے تھے اللہ پاک کی، تو تب جو ہے وہ عذاب آتا تھا۔ جب وہ انبیاء کرام کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے، تو ان قوموں کی طرف ہے ایٹ دا اینڈ اللہ کا عذاب آتا تھا۔ تو جب بھی اس وقت جو پوری دنیا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ خوف و ہراس ہے کرونا کی وجہ سے، آلموسٹ مور دین اے ایئر ہو گیا ہے، پوری قوم جو ہے وہ ایک عذاب کا شکار ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو اس کی وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو چکا ہے۔ ہم جو ہے وہ گناہ پھر بھی کرتے جا رہے ہیں اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہم نے اللہ کو منانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، یا جب پوری قوم جو ہے وہ جب دنیا میں بہت زیادہ ظلم بڑھ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ظلم جو ہے وہ عروج پہ ہے۔ ہر دن آپ کو بہت ساری ظلم کی داستانیں ملتی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے اس ظلم کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر ڈر ہی نہیں ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو ظلم کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج دیکھیں احساس ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے پڑوسی میں ارد گرد کوئی ظلم ہو رہا ہے، آپ کی گلی محلے میں ظلم ہو رہا ہے، آپ سن کے اگنور کر دیتے ہو۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر اس وقت اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ تو اس وقت ایک بہترین موقع ہے، رمضان شریف ہے، برکت، رحمت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں۔ اس میں ایک تو ثواب بھی 70 گنا زیادہ ملتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کریں تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس عذاب سے محفوظ ہو سکے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر مساجد میں یا گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو کہیں کہ ہر نماز میں خصوصی دعا کا اہتمام کریں۔ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ مساجد میں جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز میں کرونا سے نجات کی جو ہے وہ دعا آپ منگوائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی دعا لگ جائے۔ تو اب بھی کرونا کی تیسری لہر چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے تو جو کرونا کی وجوہات ہیں وہ ہے جی آپ کا، میرے پاس وقت یہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا پورا ایک کمپلیٹ نوٹس ہے کہ کرونا کی کیا وجوہات ہیں، کون سے پھل سبزیاں کھانے چاہیے یا کون سے آپ وٹامن یوز کر سکتے ہو اپنے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی علامات پہ۔ تو علامات یہ ہیں کہ آپ کی گلے میں خراش اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے، گلا خشک آپ کو محسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ خشک کھانسی ہے، شدید بخار ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے یا آپ کو سونگھنے میں دشواری ہے، تو یہ چند جو ہے وہ علامات ہیں
کورونا کی، تو اس میں آپ فوری جو ہے وہ نیگلیجنس نہ کریں، آپ فوراً ٹیسٹ کروا لیں۔ یہ تو وہ علامات تھی جو کورونا کی فرسٹ اور سیکنڈ لہر میں جو ہے وہ اپیئر ہوئی تھی۔ ابھی یہ ہے کہ میری آلموسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کولیگز ہیں، تو جب اور میرے کولیگز بھی افیکٹڈ ہوئے ہیں کورونا سے، تو آج کل جو علامات انیشلی ابتدائی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پیٹ سے درد اٹھتا ہے، مطلب پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے، قبض جس کو بولتے ہیں، اور پھر آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ وہ الٹی آ رہی ہے لیکن الٹی آتی نہیں ہے، وامٹنگ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چند اگر آپ کو علامات ظاہر ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ اس کا فوری ٹیسٹ کروائیں، آپ خود کو دوسروں سے الگ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا وائرس ہے جس سے آپ جو ہے وہ احتیاط کر کے خود کو دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہو۔ تو جب ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو آپ جو ہے ماسک کا استعمال کریں، صابن سے ہاتھ جو ہے وہ بار بار دھوئیں، دن میں تقریباً 8 سے 10 مرتبہ آپ دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے تو لازمی آپ دھوئیں۔ تو ٹیسٹ آپ نے لازمی کرانے ہیں تاکہ آپ کو کنفرمیشن ہو جائے کہ اگر کرونا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اب ویسے بھی اور کرونا بھی ہو جائے تو آپ نے کون سے پھل وغیرہ ڈیلی آپ استعمال کر سکتے ہو؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کیلے استعمال کریں، کرونا ہو یا نہ ہو، ویسے بھی یہ پھل استعمال کریں تاکہ آپ کے قوت مدافعت جو ہے وہ مضبوط ہو، اور اگر کرونا ہو بھی جاتا ہے اللہ نہ کرے تو آپ جو ہے وہ اس سے بہت حد تک جو ہے وہ خطرناک سچویشن میں نہیں جائیں گے، آپ برداشت کر لیں گے اس چیز کو۔ آپ جو ہے لیموں کا پانی یوز کریں، پھر جو ہے جی آپ نے لہسن یوز کرنا ہے، آم یوز کر سکتے ہو آپ، اور اناناس آپ یوز کر سکتے ہو، اور مالٹا جو ہے وہ مالٹے آپ یوز کر سکتے ہو، ڈیلی جو ہے وہ لازمی اس کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ وٹامن سی 1000 یوز کر سکتے ہو، وٹامن ای کی ٹیبلٹس یوز کر سکتے ہو، اور ڈیلی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 1 یا 2 انڈے لازمی استعمال کریں، اس سے بھی آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اور عموماً آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نیند پوری نہیں کرتے ہیں، موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، لیٹ نائٹ سونا، سارا دن پہ سوئے رہنا، رات کو پوری جاگے رہنا، تو یہ جو ہے نا یہ ان عادات کو آپ چینج کریں، 7 سے 8 گھنٹے سوئیں، پراپر نیند پوری کریں، اور روزانہ جو ہے وہ آپ 10 سے 12 گلاس پئیں پانی کے، اور جب بھی آپ کھانا استعمال کریں تو کھانا گرم کر کے استعمال کریں، اور پانی بھی گرم کر کے پئیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھیں آپ کی کرونا کی علامات، آپ نے کون سے پھل کھانے ہیں اس پہ بات کی، آپ کون سے وٹامن یوز کر سکتے ہو، تو یہ ساری جو ہے نا یہ احتیاط جو ہے وہ آپ کر کے بہت حد تک کرونا سے بچے جا سکتے ہو۔ اینڈ پہ میں پھر کہوں گا، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں، رحمتوں اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اس میں خصوصی دعائیں کروائیں، عبادات زیادہ سے زیادہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ان کو بھی بولیں۔ اگر ہم خود اچھا کام کر رہے ہیں، دوسروں کو منع نہیں کرتے، تو یہ بھی ان قوموں پہ بھی عذاب آتا ہے جو خود تو بچتے ہیں اور دوسروں کو نہیں بچاتے ہیں۔ تو ایمان کے بھی 3 درجے ہیں، ایک جب آپ برا ہوتے دیکھو تو اس کو اپنی طاقت سے روکو، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے منع کرنے کی کوشش کرو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہے نا سب سے لو درجہ ہے ایمان کا، کہ آپ دل سے برا سمجھتے ہو۔ تو آپ اگر خود اچھا کام کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی آپ اس کی تلقین کریں، ان کو بھی ہدایت کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی
اچھے کاموں کی طرف آئیں، نماز قائم کریں، عبادات کریں، روزے رکھیں۔ فی امان اللہ۔ کوئی سوال ہوا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو۔ اللہ حافظ۔